آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بین الاقوامی خبروں کے بلیٹن منظر عالم کی خبروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سباب المؤمن فسوق وقیالہ کفر، بخاری شریف۔ مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ سخنیرا 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 سخنیرا۔ رخ کریں گے بین الاقوامی خبروں کی تفصیلی خبروں کی جانب۔ سری لنکا حکومت نے بھارت اور جاپان کو اپنی مرکزی بندرگاہ پر کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل سری لنکا نے دونوں ملکوں کے ساتھ اس بندرگاہ پر ٹرمینل بنانے کے سمجھوتے کو 2019 میں ٹریڈ یونینوں اور حزب مخالف کی جانب سے کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد ختم کر دیا تھا۔ اسی وقت سری لنکا حکومت نے کہا کہ اس ٹرمینل کو حکومت تعمیر کرے گی اور پورٹس اتھارٹی اسے چلائے گی۔ اس فیصلے پر جاپان نے افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا تھا کہ معاہدے کی تعمیل کی جائے۔ اب ایک مرتبہ پھر منگل کو سری لنکا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسی بندرگاہ پر ایک اور ٹرمینل، جیسے ویسٹ کنٹینر ٹرمینل کا نام دیا گیا ہے، جاپان اور بھارت کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا۔ سرکاری ترجمان کا کہنا ہے کہ رومبکویلا نے بتایا کہ کابینہ نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور اسے پورٹس اتھارٹی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر چلایا جائے گا اور ان کمپنیوں کا انتخاب بھارت اور جاپان کی حکومتیں کریں گی۔ بھارت نے اڈانی نامی جس کمپنی کا انتخاب کیا ہے اسے پہلے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل میں سرمایہ کاری کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تاہم جاپان نے اس پروجیکٹ میں اپنے سرمایہ کار کا نام ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو تعمیر کرنے اور چلانے کے 35 سال بعد سری لنکا کو مکمل ملکیت میں دیا جائے گا۔ اٹلی میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر اٹلی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کو نافذ کیا گیا تھا۔ اب حکومت نے اٹلی میں جان لیوا اور مہلک ترین کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے موجودہ پابندیوں کو 6 اپریل تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈریگی نے ایک سرکاری فرمان پر دستخط کیے ہیں جس میں انہیں 6 اپریل تک پابندیوں میں توسیع کرنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اٹلی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے عوامی مقامات پر سوشل ڈسٹینسنگ میں رہنا اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اٹلی کی الگ الگ ریاستوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اٹلی میں اب تک 29,55,000 افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 89,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ نائجیریا میں ایک گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سے اغوا کیے گئے 279 لڑکیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اور اسکول پر ملیٹنٹس کی جانب سے سیکنڈری اسکول پر حملہ کر 17 طلباء کو اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز اور پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کے بعد انہیں بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ ان 279 طلباء کے اغوا کے بعد ان کی واپسی کے لیے لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی۔ سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن مسلح افراد نے چند روز پہلے ان طالبات کو اغوا کیا تھا، انہوں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ ریاست زمفارا کے پولیس کمشنر اوہتو یارو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، اغوا کے بعد واپس آنے والے تمام 279 طالبات صحت مند ہیں۔ لڑکیوں کی رہائی کا کریڈٹ جزوی طور پر حکومت کے زمفارا ریاستی امن معاہدے کو دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، منظر عالم کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔ دے نوشین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔